شہر حیدرآباد میں علماء دکن کی جانب سے ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں علماء کرام و مشائخین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ تمام مجلسی امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے علماء کرام نے بتایا کہ تلنگانہ و سیما آندھرا کے مجلسی امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ہی وہ واحد جماعت ہے جو سیاسی، تعلیمی، ملی، طبی، سماجی و معاشی خدمات مسلسل جاری ہے۔ ان قائدین کی خدمت قابل قدر اور ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ علماء کرام نے یہ بھی بتایا کہ دیگر اضلاع میں مجلسی امیدواروں کو میدان میں نہیں اتارا گیا، وہاں سے سیکولر ذہن رکھنے والوں کو کامیاب بنائیں۔ اس موقع پر قبول پاشا شتاری، شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مفتی خلیل احمد، اکبر نظام الدین، کاظم پاشا اور دیگر علماء کرام و مشائخین موجود تھے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ علماء کرام و مشائخین کی یہ اپیل کس قدر کامیاب ہوگی، یہ تو 17 مئی کو ہی معلوم ہوگا۔ حاضرین کرام، آج علماء و مشائخ کا مشترکہ اجلاس خانقاہ کامل آستانِ شتاریہ ربیع پورے پر موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں جو ہے منعقد ہوا۔ اس میں اکابر سرکردہ علماء کرام اور مشائخ اعظام اور مفکرین نے شرکت کی۔ آج ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک دشمن فسطائی طاقتوں کو جن میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ملت اسلامیہ ہند میں بھی جو انتشار کی کیفیت پیدا کرنے کی سازشی ذہن سے کام ہو رہا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ ہند میں ہم بھی اتحاد کی راہیں تلاش کریں اور ہمارے ملت اسلامیہ کو یہ پیام دیں کہ ملک کی سالمیت کے لیے اور سیکولرزم کے بقا کے لیے ہم کو متحدہ جدوجہد کرنی چاہیے اور فسطائی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت آج یہ اجلاس رکھا گیا اور ہمیشہ سے علماء و مشائخ کی اثر حضرات برسا برس سے ہماری قائم کردہ مجلس اتحاد المسلمین، ہمارے بزرگوں کی قائم کردہ اتحاد المسلمین کی اپیلیں برسا برس سے کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی مشترکہ اپیل ہماری یہ پیام کے ساتھ جاری ہوگی کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے امیدوار بشمول اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی اور ان کے رفقا اور جتنے مجلسی امیدوار ہیں، ان کی ہم تائید کا اعلان کر دیے ہیں، جو اخبارات میں کل شائع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح 7 مئی کو سیما اور آندھرا میں جو الیکشن ہونے والا ہے، اس میں بھی صدر مجلس نے جن امیدواروں کو کھڑا کیا ہے، ہم ان امیدواروں کی بھی تائید کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پیام ہے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ملک دشمن طاقتیں میں اتحاد ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ملت اسلامیہ میں انتشار ہو رہا ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا گیا ہے کہ جتنے MIM کے کینڈیڈیٹس ہیں، انکلوڈنگ اسد الدین اویسی صاحب، اویسی صاحب اور جتنے نان مائنورٹی کینڈیڈیٹس ہیں MIM کے، سب کو بھاری اکثریت سے کامیابی کے لیے اپیل کریں۔ اور یہ علماء مشائخین کی نارمل پریکٹس رہی ہے کہ جب بھی الیکشن آتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کیونکہ ایک ریپرزنٹیٹیو پارٹی ہے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دلتوں کی، اور ہم تمام MIM کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں سب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہی ہماری آج کی بات ہے۔ ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے قائد جناب اسد الدین اویسی صاحب جو سیکولرزم کے علمبردار ہیں، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہندوستان میں اگر زندہ رہنا ہے
तरक्की करना है, मुल्क को तरक्की देना है, तो सेकुलरिज्म की हिफाजत करना है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत सारे गैर मुस्लिमों को भी कैंडिडेट बनाकर ये साबित कर दिया कि हम फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ हैं और मुल्क में सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखना चाहते हैं। यही हमारी अपील है कि सेकुलर किरदार को बाकी रखिए और जो भी सेकुलर कायद हैं इनको भरपूर कामयाबी अता कीजिए और मजलिस के हर रुकन को कामयाब कीजिए। सब जहाँ पे मजलिस ठहरी नहीं है वहाँ पे किस वोट देना है, वहाँ पे डिसाइड हुआ। वोटों से समाअत फरमाया कि मिल्लत के मफाद और मुल्क की सालिमियत और सेकुलरिज्म की बका के लिए इन तमाम उलमा मशाइख ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की है और हम यही तजर्बे के साथ बात कह सकते हैं कि आज तक मजलिस ने मुल्क और मिल्लत की बेलौस खिदमत अंजाम दी और उसकी वजह से मुसलमानों को भी फ़ायदा हुआ, मुल्क को भी फ़ायदा हुआ और इल्मी व माशी मैदान में भी वो जद्दोजहद कर रही है। इन खिदमात के पेश नज़र हमेशा की तरह आज का हमारा ये नुमाइंदा इज्तिमा मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील करता है और ख्वाहिश करता है कि भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए।